جی سنو دھیان سے. کل جو باتیں بتائی گئی تھیں اس میں سے چند باتیں اور رہ گئی ہیں جو آج بتا کر کے بس اس کو جو ہے ختم کر رہا ہوں یہاں پر. سب سے پہلی چیز جو ہے، جو چیزیں ہم نے کل جانی، کل پڑھی جو ہے، وہ صرف کی تعریف، لغوی اصطلاحی، صرف پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، صرف اور نو کے درمیان فرق کیا ہے، صرف کو کس نے وضع کیا. اور آج جانتے ہیں کہ صرف کی چند کتابوں کے بارے میں. صرف میں جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی ہے اس کا نام ہے التصریف. اس کو لکھنے والے ہیں المازنی. صرف کے بارے میں اور سی بہت ساری کتابیں ہیں جو کہ مراجع کی حیثیت رکھتی ہیں. اس میں ہے الممتع جو کہ لکھنے والے اس کے ہیں ابن عصفور. صرف کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے الشافیہ، جس کو لکھنے والے ہیں ابن الحاجب. بس 3 کتاب ٹھیک ہے. جی آواز آئے گی. ابھی جو ہے آگے آج جانتے ہیں کہ جو کتاب مقرر ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. اس تیسری جماعت کے اندر جو کتاب مقرر ہے، جو کتاب ہمیں پڑھنی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ امین الصیغہ. ٹھیک ہے، امین الصیغہ. اور اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے چند باتوں کو میں بتاتا ہوں اس کتاب کے بارے میں. اس کتاب کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے اصلاً اس کتاب کو فارسی زبان میں لکھا گیا تھا. ٹھیک بات ہے. یہ کتاب جو ہے اصل میں فارسی زبان میں تھی، جس کے لکھنے والے مفتی عنایت احمد الکاکوری، یہ نام ہے ان کا، مفتی عنایت احمد الکاکوری. انہوں نے جو ہے اس کتاب کو لکھا تھا. اور یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ رہنے والے ہیں بارہ بنکی کے رہنے والے تھے. بارہ بنکی جو کہ لکھنؤ سے قریب میں ہے، اتر پردیش میں، وہاں کے رہنے والے تھے. جی انہوں نے اس کتاب کو لکھا تھا. ٹھیک ہے. اس کتاب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ گویا کہ اس کتاب کے مصنف کا نام ہے مفتی عنایت احمد الکاکوری. یہ پیدا ہوئے تھے 1228 ہجری میں. ان کی وفات ہوئی 1289 ہجری میں. اور ان کی پیدائش ہوئی تھی جو ہے بارہ بنکی ضلع جو ہے، جو کہ لکھنؤ کے پاس پڑتا ہے، وہیں کے یہ رہنے والے تھے اور بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے بہت بڑے عالم تھے. اور یہ کیا ہے، انہوں نے یہ کتاب اسی زمانے میں لکھی. گویا کہ وہ زمانہ کیا تھا جب کہ ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا. اس زمانے میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. اور اس زمانے میں اس کتاب کی کافی اہمیت تھی، اور اس زمانے میں فارسی زبان کی کافی اہمیت تھی. اور فارسی زبان کو سمجھنے والے کافی لوگ تھے، اس کو سمجھتے تھے. اسی لیے انہوں نے یہ جو صرف کے اندر جو یہ کتاب لکھی، اس کو فارسی زبان کے اندر لکھا. لیکن اب چل کر کے جو ہے بعد میں جب ہندوستان آزاد ہوا، یا اس کے بعد ابھی جو ہے یہ جو ہم لوگ کا جو ٹائم چل رہا ہے، یہاں پر فارسی زبان کی اتنی اہمیت نہیں رہ گئی ہے. اور فارسی زبان کو بولنے والے اور لکھنے والے ہندوستان کے اندر بہت کم ہی رہ گئے ہیں، اتنے رہ نہیں گئے. اور فارسی زبان ابھی جو بولی جاتی ہے وہ صرف ایران کے اندر بولی جاتی ہے اور کہیں نہیں ہے اس طرح سے. تو یہ اس طرح سے کتاب سے فائدہ حاصل کرنا، خاص کر کے جو ہندوستان میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، بہت مشکل ہو رہا تھا. اسی مقصد کی خاطر جو ہے اس کتاب کو جس کو کہ مفتی عنایت احمد کاکوری نے لکھا تھا اور اس کو فارسی میں لکھا تھا، اور اس کا نام دیا تھا علم الصیغہ. یعنی کہ کتاب جو مفتی عنایت احمد کاکوری نے لکھی تھی، اس کتاب کا انہوں نے نام رکھا تھا علم الصیغہ. سن رہے ہو؟ ہاں. تو
جی تو اس کتاب کو جو اصل میں جو لکھنے والے ہیں مفتی عنایت احمد کاکوری، انہوں نے اس کو فارسی زبان میں لکھا تھا اور اس کا نام دیا تھا انہوں نے علم الصیغہ۔ لیکن ابھی جو ہے فارسی زبان ہم سمجھنے میں لوگوں کو مشکل، ہندوستان میں فارسی زبان رہ نہیں گئی، ختم ہو گئی ہے، جو ہے مطلب اتنی ہے نہیں، بہت برائے نام ہے۔ تو اس لیے جو ہے ضرورت پڑی کہ یہ جو اتنی اہم معلومات ہیں صرف کے بارے میں، ان کو جو ہے اردو زبان میں منتقل کیا جائے۔ یہ ایک سوال پیدا ہوا تاکہ لوگ اس جو ہے وہ معلومات جو فارسی زبان میں ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو اسی وجہ سے کئی علماء نے، مطلب ایک نہیں بلکہ کئی علماء نے جو ہے اس کتاب کو جو ہے اردو میں منتقل کیا ہے۔ ان میں سے ایک ہیں جو کہ جن کا نام ہے ابو عبیدہ عبد المعید البنارسی، جو کہ بنارس کے بہت بڑے عالم ہیں، جو کہ سلفی عالم ہیں۔ انہوں نے جو ہے اس علم الصیغہ کو جو کہ فارسی میں تھا اس کو اردو میں اس کا مطلب ترجمہ کیا اور اس کا نام رکھا امین الصیغہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اس ترجمہ کرنے کے بعد انہوں نے اس کا کیا نام رکھا؟ امین الصیغہ۔ امین الصیغہ کے معنی کیا ہوتا ہے کہ مطلب جو سیگوں کا مطلب جو ہے امین کہتے ہیں کہ امین کہتے ہیں کہ امانت دار جو ہوتا ہے اس کو امین کہتے ہیں، اور سیگا میں سیگا کہتے ہیں۔ تو اس کتاب کا نام امین الصیغہ، اس کا معنی کیا ہوا کہ مطلب یہ کتاب جو ہے اپنے اندر مطلب سیغے بنانے کی جو ہے تمام طرح کی جانکاریاں، صحیح جانکاریاں بالکل امانت داری کے ساتھ اس کتاب نے اپنے یہاں رکھی ہے۔ اگر کوئی مطلب اس کتاب سے پوچھے گا، اس سے رجوع کرے گا تو وہ بالکل صحیح ایک دم پیور یا اصلی جو ہے نالج جو ہے سیگے بنانے کی وہ آپ کو دے گا۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، امین کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ امانت دار۔ امین ہوتا ہے امانت دار کو کہتے ہیں۔ سیغہ معنی سیغہ ہوتا ہے، اس کی جمع آتی ہے سیغ۔ تو مطلب سیگوں کا مطلب جو ہے امانت دار، یعنی کہ یہ کتاب جو ہے اپنے اندر جو سیگوں کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی قواعد ہیں، اس نے اپنے اندر کیا ہے اپنے صفحات میں محفوظ کر رکھا ہے۔ اور اب جو بھی مطلب اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو اس کو کیا ہے صحیح طرح سے وہ چیز کیا ہے اس کو دے گی۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کتاب کو جو ہے اس کا عربی میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے، اس کا جو ہے عربی میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی کہ جو فارسی سے اس کو اردو میں کیا گیا ہے، عربی میں بھی کیا گیا ہے۔ پاکستان کے مطلب ایک عالم ہے ولی خواہ مظفر، انہوں نے اس کا عربی میں بھی ترجمہ کیا ہے، تو بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ تو یہ امین الصیغہ ہے۔ اور اگر جو ہے کتاب جو امین الصیغہ کی ہے اس کے اگر مقدمے میں پڑھو گے تو وہاں پر کیا ہے یہ ساری چیزیں کیا ہے وہاں پر مل جائیں گی آسانی سے، مصنف کے بارے میں کس نے کیا ہے پہلے لکھا، پھر کس نے ترجمہ کیا، اور جو یہ چیزیں ہیں وہ وہاں پر مل جائیں گی۔ المہم جو ہے یہاں تک یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد جب آتے ہیں ہم کتاب میں جو ہے آتے ہیں ہم تو وہاں پر جو ہے جو مقرر ہے کتاب میں جو پڑھنا ہے تیسری جماعت کے اندر، وہ کیا پڑھنا ہے؟ الفصل الثانی، دوسری فصل، یعنی اس کتاب کے اندر جو دوسری فصل ہے وہ جو ہے ہمیں پڑھنی ہے، جو کہ معطل کے بحث میں ہے، مطلب جو معطل ہے اس کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس جو مقرر ہے اس کتاب میں، یہ کتاب جو ہے جو مقرر ہے، کتاب 2 سال پڑھائی جاتی ہے، آدھی کتاب تقریباً دوسری جماعت میں پڑھائی جاتی ہے اور آدھی کتاب جو ہے وہ تیسری جماعت میں پڑھائی جاتی ہے۔ تیسری جماعت میں ہمیں کہاں سے پڑھنا ہے؟ کتاب میں جو فصل ثانی ہے، جو دوسری فصل ہے، اس کو ہمیں پڑھنا ہے، جو کہ کیا ہے معطل۔ دوسری فصل کیا ہے؟ معطل کے بیان میں، معطل سے متعلق، فعل معطل سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ اس فصل میں پڑھائی جائیں گی۔ اور فعل معطل کو پتہ ہے، فعل معطل کس کو کہتے ہیں؟ فعل معطل اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے حروف اصلی میں کوئی بھی حرف علت ہو، اس کو فعل معطل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ فعل معطل پڑھ چکے ہو جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت ہو، چاہے فا کلمہ میں ہو، عین کلمہ میں ہو یا لام کلمہ میں ہو۔ فا کلمہ میں اگر حرف علت ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے؟
جی معطل فا یعنی کہ مثال، ٹھیک ہے نا. اور اگر جو ہے اس کے عین کلمہ میں حرف علت ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ اجوف کہیں گے، اجوف. اور اگر اس کے لام کلمہ میں حرف علت ہو تو اس کو ناقص کہیں گے. اور اگر حروف اصلی میں کیا ہے، دو حرف علت ہوں تو اس کو لفیف کہیں گے. جی اگر دونوں حرف علت ایک ساتھ میں ہیں تو ان کو لفیف مقرون کہیں گے. اور اگر دونوں حرف علت جدا جدا ہیں مطلب بیچ میں تو لفیف مفروق کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ یہاں تک ہو گیا. اب جو ہے اس کی امیر الصیغہ کے اندر جو دوسری فصل ہے معطل کے بیان میں ہے، تو اس معطل کی بحث میں سب سے پہلے جو ہے معطل سے متعلق کچھ قواعد بیان کیے گئے ہیں جن کو تعلیلات، جن کو مطلب تعلیلیں، جن کو تعلیلات سنو گے کہ مطلب تعلیلات کہتے ہیں، مطلب وہ کہ تعلیلات کی بحث ہے جو کہ کافی اہم بحث ہے. جو ہے مطلب صرف پوری صرف کی کتاب میں اگر دیکھو دوسری جماعت اور تیسری جماعت میں تو یہ بحث بہت ہی اہم بحث مانی جاتی ہے تعلیلات کی، جس کو ہم ان تعلیلات میں مطلب جو ہے قاعدے کی شکل میں قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 3 اس طرح کر کے جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک بات ہے. اس میں جو ہے سب سے پہلا قاعدہ یعنی کہ جو معطل کی بحث ہے، جو کتاب کے اندر جو فصل ثانی ہے، جو معطل کی بحث ہے، اس بحث کے اندر جو تعلیلات کے جو قواعد ہیں، اس قاعدے میں سب سے پہلا قاعدہ میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں. سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی واو فعل ہے نا علامت مضارع، کوئی بھی واو اگر علامت مضارع، جو مضارع ہوتا ہے اس کے اندر علامتیں ہوتی ہیں. مضارع کی کون کون سی علامتیں ہیں؟ جی اتینا، جی اتینا یا نائتو یا جو بھی کر لو. تو جو واو، ہر وہ واو جو کہ علامت مضارع مفتوحہ یعنی کہ مضارع کی علامت مفتوح ہونی چاہیے، علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان میں ہو، یا کہ علامت مضارع مفتوحہ اور اس مضارع کے درمیان میں ہو جس کے عین کلمہ میں یا لام کلمہ میں حرف حلقی ہو. حرف حلقی کا آؤٹ کتنے ہوتے ہیں؟ جی وہ حرف حلقے ہوتے ہیں. میں اس کو بورڈ پہ لکھ رہا ہوں، جو ہے بورڈ بھی گندا بہت زیادہ ہے. جی جی ابھی بورڈ پہ نہیں صاف آ رہا ہے نا، تو دھیان سے سنو جو ہے یہ بات کہ قاعدہ نمبر 1 ہے، پہلا قاعدہ کہ ہر وہ واو جو کہ علامت مضارع مفتوحہ اور اس مضارع کے جو ہے جو کسرہ ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر یعیدو ہے، یعیدو، وعدہ یعیدو، ایک ماضی ہے وعدہ اور اس کا مضارع کیا آتا ہے؟ یوعدو ہے، ٹھیک ہے نا.
یہاں پر یعدو جو ہے اس میں کیا ہوا کہ سب سے پہلے شروع میں آیا ہوا ہے علامت مضارع مفتوحہ، اور اس کے بعد واو آیا ہوا ہے، اور واو کے بعد کیا ہے؟ کسرہ ہے، یعدو۔ تو یہاں پر واو کہاں پر پڑ رہا ہے؟ علامت مضارع مفتوحہ اس کے اور اس واو کے بعد جو کسرہ ہے، عین پر جو کسرہ ان دونوں کے درمیان پڑ رہا ہے، تو اس واو کو کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے۔ تو جب واو کو حذف کریں گے تو کیا بنے گا؟ یعیدو، واو کو گرائیں گے، یعیدو تھا، یعیدو میں جو ہے واو کو گرائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یعیدو ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی اگر واو کیا ہے؟ علامت مضارع مفتوحہ کے بعد ہو، لیکن کیا ہے؟ اس کے بعد کسرہ نہ ہو بلکہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہو، تب بھی اس واو کو گرا دیا جائے گا۔ جیسے اس کی مثال ہے یوہبو، جیسے وہبا یوہبو، ایک فعل آتا ہے وہبا، اس کا مضارع آتا ہے یوہبو۔ یہاں پر یا علامت مضارع مفتوحہ ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ واو ہے، یو، اور اس کے بعد ہا ہے، لیکن یہ جو ہے واو کے بعد یہاں کسرہ نہیں ہے بلکہ حرف حلقی میں سے ایک حرف ہے جو کہ ہا ہے، چھوٹی ہا، گول ہا جو ہوتی ہے، یوہبو، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اس واو کو حذف کر دیا جائے گا یا کیا ہے؟ گرا دیا جائے گا۔ جی، تو پہلا قاعدہ جو ہے، مطلب تعلیلات کا جو پہلا قاعدہ ہے کہ ہر وہ واو جو کہ علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان میں ہو، جیسے یوعدو، یا یہ کہ واو کیا ہے؟ علامت مضارع مفتوحہ اور حرف حلقی میں سے کسی حرف کے درمیان میں ہو، جیسے یوہبو، تو اس واو کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ گرا دیا جاتا ہے۔ تو کیا پڑھا جائے گا؟ یعیدو پڑھا جائے گا، اور کیا پڑھا جائے گا؟ یہبو پڑھا جائے گا، یہبو۔ کچھ سمجھ میں آیا ابھی؟ ارے آواز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے مجھے کسی کی بھی۔ آواز مجھے خود نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، کسی کی بھی آواز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، کیا بول رہے ہو کیا نہیں بول رہے، بس شور آ رہا ہے بس۔ تو تو آج جو پڑھا گیا ہے میں اس کو بورڈ پہ سمجھاؤں گا۔ ابھی آج بورڈ میں صاف ہوا نہیں ہوا، مٹ نہیں رہا، یا بورڈ پہ اس کو قاعدہ بتاؤں گا۔ تو کیا ہوا کہ یہ ہو گیا، مطلب پہلا قاعدہ ہو گیا تعلیلات کا۔ جو پہلا قاعدہ ہے، قاعدہ نمبر 1 ہے کہ ہر وہ واو جو کہ علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان میں ہو، یا یہ کہ علامت مضارع مفتوحہ اور حرف حلقی کے درمیان میں ہو، تو اس واو کو گرا دیتے ہیں۔ علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان جو واو واقع ہوتا ہے، اس کی مثال جیسے ہے یوعدو، تو اس کو کہیں گے یعیدو، واو کو گرا دیں گے۔ ایسے ہی علامت مضارع مفتوحہ اور حرف حلقی کے درمیان جو واو ہو، جیسے کہ یوہبو، تو یہاں بھی کیا ہے؟ واو کو گرا دیں گے۔ تو اب کیا پڑھا جائے گا؟ یہبو پڑھا جائے گا۔ پہلے میں یعیدو پڑھا جائے گا اور دوسرے میں کیا پڑھا جائے گا؟ یہبو۔ کتاب جو ہے ان لوگوں سے ریکویسٹ کرو جو ہے کہ وہ کتاب ڈاؤن لوڈ، وہ فوٹو کاپی کر کے بھیج دے، ٹھیک ہے؟ اور کتاب سامنے رہے، اور ادھر پھر جو ہے بورڈ پہ سمجھائیں گے اس کو جو ہے۔ ٹھیک ہے؟ آج کا درس سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں آیا ہے؟
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹائم ہو گیا ہے، پھر کل پھر سمجھائیں گے، اگر نہیں سمجھ میں آیا ہوگا پھر اسی کو سمجھائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام.